الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور غیور نوجوانوں، دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا الگ الگ معیار ہے۔ جو جس لائن میں رہتا ہے اور جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اسی اعتبار سے اس کا معیار بنا لیا ہے۔ مثلا ایک طالب علم ہے، اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے۔ ایک ڈاکٹر، اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دواخانہ چلنے لگے۔ ایک وکیل، اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کی وکالت چمک جائے۔ ایک تاجر، اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا جائے۔ اور ایک سیاستدان، اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اسمبلی پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے۔ اور ایک صنعت کار، اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کی مصنوعات کی ڈیمانڈ یعنی مانگ مارکیٹ میں پیدا ہو جائے۔ اور ایک ڈگری یافتہ شخص، اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ملازمت مل جائے۔ اور ایک ملازم، اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی عہدہ، کوئی منصب مل جائے۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر ایک کی کامیابی کا الگ الگ معیار ہے۔ جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جس لائن میں رہتا ہے، یعنی اس کے اختیار کردہ طریقہ کے اعتبار سے اس کی کامیابی پتہ چلتی ہے۔ یعنی اگر کسی لائن میں لگا رہتا ہے، اس میں ترقی کرتا جاتا ہے، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی کی علامت ہے۔ اور اس میں نیچے اترتا جاتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی ناکامی کی علامت ہے۔ لیکن میں اس معیار پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو تمام شعبہ زندگی سے متعلق ہے، خواہ وہ استاد ہو یا شاگرد، چاہے وہ ملازم ہو یا بادشاہ، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کی کامیابی کا ایک معیار ہے۔ اس کو پرکھنے کا، اس کو جانچنے کا ایک آلہ ہے، ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ اخروی کامیابی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہ عارضی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی یہ دائمی کامیابی ہے۔ اب اگر ہم قرآن میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کہہ رہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں جس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کے جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا یہ دنیا کی زندگی دائمی زندگی ہے، دھوکے کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار قرار دے دیا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کسی کے پاس کسی کو کرسی کا اقتدار مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں
جو اپنی تحریر و تقریر سے لوگوں کا دل موہ لیتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں جو ایک فون سے، ایک بات سے ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کر لے وہ کامیاب ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیاب وہی شخص ہے جس کو قرآن نے کہا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دنیاکم حبیبہ بحسنہا والطیبہ لیکنہا غدارہ خداعۃ غرارہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تم کو دنیا، تمہاری دنیا تم کو محبوب ہے اپنے حسن جمال کی وجہ سے، لیکنہا غدارہ، لیکن یہ بھی کہا لیکن یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، دھوکے باز ہے، دھوکے میں ڈالنے والی ہے۔ لیس لہا حبیب زوالہا قریب، ایسا نہیں ہے دنیا سے کسی کو محبت ہو جائے تو وہ ہمیشہ یہی رہنے والا ہے، اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ زوالہا قریب، اور یہ دنیا جلد ختم ہو جانے والی ہے، اس کا زوال بہت قریب ہے۔ ان الساعۃ قریب، قیامت آنے والی۔ کل ہر ایک شخص سے پوچھا جائے گا جو جہنم میں چلا جائے گا۔ آپ قرآن میں غور کریں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ مؤذن 5 وقت اذان پکارتا ہے، 5 وقت اذان دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جو شخص مؤذن کی اس پکار پر لبیک کہہ کر مسجد میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو گھر میں بیٹھا رہا، تجارت میں لگا رہا، دوستوں کے ساتھ لگا رہا، سیر و تفریح میں لگا رہا، کھیل کود میں لگا رہا، لغویات میں لگا رہا، وہ ناکام ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ کل جو جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چیز تھی جو جہنم میں کھینچ لائی؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ مشغلہ میں رہا کرتے تھے، لغویات میں رہا کرتے تھے، ہمیں کوئی کسی چیز سے مطلب نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو چھوڑنے والے کو ناکام قرار دے دیا، نماز کو یعنی مؤذن کی پکار پر لبیک کہہ کر مسجد میں آنے والے کو کامیاب قرار دے دیا۔ تو ہم کیسے جان لیں یہ دنیا کی کامیابی، یہ چند پیسوں کا مل جانا یہ اصل کامیابی ہے؟ کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جو خیانت نہیں کرتا، جو عہد و پیمان کا لحاظ کرتا ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتا ہے، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، کامیاب وہ شخص ہے۔ کامیاب کی بھی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔ آپ قرآن کھولیے، سورہ مؤمنون دیکھیے، سورہ مؤمنون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون، جو مومن ہیں کامیاب ہو گئے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مومن بتا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا مومن کامیاب ہو گئے تو ہر مومن کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کی صفات بتائی، کون سا مومن جس کے اندر یہ خصوصیت ہوگی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آئے نیت باندھے اسے جلدی جلدی پڑھ کے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے بچتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ لغو کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ جیسے آج کل ایک چیز چل گئی ہے، آپ نوجوان بچوں سے پوچھئے، دنوں رات اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ایک گیم چل چکا ہے جو پب جی کے نام سے چل چکا ہے، اسی کے چکر میں یہ نوجوان بچے
نوجوان بچوں کو چھوڑیے، بڑے بھی اسی میں لگ چکے ہیں۔ علماء نے ایسے ہی اس کو حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کو مبتلا کر دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی گھنٹے موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے۔ ہم روزے تو رکھتے ہیں لیکن دن و رات اسی میں لگے رہتے ہیں، تو ہمارا روزہ کس کام کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف تم بھوکے رہو، بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ بہت چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صرف بھوکا لینے سے اللہ کو یہ پسند نہیں ہوگا، ہمیں تو بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی نظروں کی، اپنے ہاتھوں کی، ہر چیز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور کامیاب وہ شخص ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور بعض مفسرین اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے اخلاق و اعمال میں تزکیہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ فرما دیا کامیاب وہ شخص ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے ان کو سامنے جو تمہاری بیویاں ہیں ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، جو تمہارے ماتحت ہے یعنی باندیاں، یہ بھی یاد رکھنی چاہیے آج باندیاں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ فانہم غیر ملومین، تو اس چیز کے بارے میں آپ کو ملامت نہیں کیا جائے گا اگر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھے لگے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اگر اس چیز کے علاوہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگے تو فاولئک هم العادون، تو تم حد سے تجاوز کرنے والے ہوگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنے عہد و پیمان کے، اپنی امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو عہد پیمان کا لحاظ کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی میں شمار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، ایسا نہیں ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھے تو فجر کی چھوٹ گئی، فجر کی نماز پڑھے تو ظہر کی چھوٹ گئی، ظہر کی نماز پڑھے تو عصر مغرب چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی میں شمار کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں، یعنی جس کے اندر یہ خصوصیت، یہ صفات، یہ اوصاف پائے جائیں گے وہی لوگ وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ اب کسی کو وراثت میں جو چیز ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے پھر بعد میں لے لی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جو ان صفات کے حامل ہوں گے، جس کے اندر یہ صفات ہوں گی تو وہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے وارث ہوں گے، ایک مہینے کے لیے وارث ہوں گے، ایک سال کے لیے وارث ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، وہ جنت میں ہمیشہ، یعنی کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل کامیابی۔ آج ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس یہ دنیا دار الاسباب ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیں، آپ انجینئر نہ بنیں، اپنے لڑکوں کو ڈاکٹر کی طرف رغبت نہ دلائیں، ہر چیز کو حاصل کریں، لیکن یہ نہ بھول جائیں یہ اصل کامیابی نہیں ہے، یہ تو دنیا دار الاسباب ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے اسباب ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب جنگ کرتے تھے، صرف اللہ پر یقین نہیں ہوتا تھا، صرف اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے،
اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس ہتھیار سامان ہوا کرتے تھے اس کو بھی استعمال کیا کرتے تھے، یعنی اسباب کو بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ اللہ کو تبھی پسند ہے کیونکہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے دار الاسباب بنایا، یعنی اللہ کی مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ تو بغیر اسباب کے بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کو دار الاسباب بنایا تو یہاں دعا کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہوگا تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہ کوئی نوکری کرنی پڑے گی، ملازمت کرنی پڑے گی، ڈاکٹر بننا ہوگا، معاشی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ ڈاکٹر نہ بنے، سب بنے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو بتلایا ہے اس سے غافل نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ڈاکٹر بن گئے، نہ فجر پڑھ لیں نہ عصر پڑھ لیں، سارے مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے، دیکھنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انجینئر بن گئے، ہم کسی جگہ ملازمت کرنے لگے، اس کی وجہ سے ہماری قرآن کی تلاوت چھوٹنے لگی، نمازیں چھوٹنے لگی، تو ایسی ملازمت پر ہم لات مارتے ہیں، کسی کام کی نہیں ہے، جو آخرت جس کو برباد کر دے۔ جو ملازمت آخرت کو برباد کر دے وہ کس کام کی؟ دنیا میں کتنا رہنا ہوگا؟ 60 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، آج ہم جس سے بات کرتے ہیں کل وہ نہیں ہوتا۔ ابھی جلدی ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، جو ہمارے درسی ساتھی تھے، ہمارے ساتھ درس میں گزشتہ کل شریک تھے، تھوڑا سا سر میں درد ہوا، اسپتال گئے، پھر دوبارہ نہیں آئے، انتقال ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کوئی نوجوان ہے، ابھی اس کے اندر طاقت ہے، جوانی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح قبض نہیں ہوگی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی 60 سال کی زندگی ہے، ابھی ہم کمائی کر لیں، زندگی گزار لیں، بڑھاپے میں ہم عبادت کر لیں گے۔ اگر آپ کو موقع نہیں ملا، آپ قبر میں چلے گئے، آپ کی موبائل گندی ہے، موبائل میں ایسے فوٹوز رکھے ہیں جس سے اگر آپ کی اسی وقت موت آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جب ملک الموت آئے گا آپ کے پاس، کیا آپ کہہ سکیں گے بھائی تھوڑا سا وقت دے دیجئے میں عبادت کر سکوں، تھوڑا سا وقت دے دیجئے میں نماز پڑھ سکوں؟ کوئی نہیں، کسی چیز کا وقت نہیں دیا جائے گا۔ اگر وقت پورا ہوا تو آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ میرے بھائی، آج ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، بیٹا سو جاؤ، جلدی سو جاؤ، فجر کی بیٹا سو جاؤ، جلدی سو جاؤ، کل تمہیں اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے۔ ہم یہ سکھانا بھول جاتے ہیں، بیٹا جلدی سو جاؤ، کل تمہیں فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ کوئی نہیں سکھاتا، بچپن ہی سے تربیت غلط ہو جاتی ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی ہم بول کے کیا کریں گے؟ ذرا مجھ کو یہ بتائیے، کوئی کاریگر، کوئی مستری کوئی دیوار کھڑی کرتا ہے، اگر وہ چھوٹی دیوار ہے، ابھی شروعات ہے، اگر اس کو سیدھی نہ کیا جائے، کیا وہ بڑی ہو کر سیدھی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جب بچپن ہی سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اپنے بچوں کے ذہنوں میں نہیں بٹھائی تو بڑے ہو کر کہاں سے بٹھا سکیں گے؟ تب تو وہ آپ کی سنے گا بھی نہیں۔ آپ موبائل تو تھما دیتے ہیں، بچپن میں نبیوں کے قصے نہیں سنا کرتے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قصے نہیں سنایا کرتے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شجاعت کو نہیں سنایا کرتے۔ کم سے کم یہ شجاعت کے قصے سنائیں تاکہ ان کے دل میں شجاعت تو پیدا ہو۔ بچپن سے جس طرح تربیت کی جاتی ہے اسی طرح وہ بچہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ جو چیزیں اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے اس چیز کو وہ ڈھلتے چلا جاتا ہے۔ عام طور سے بچہ وہی چیز کرتا ہے جس چیز پر اپنے ماں باپ کو پاتا ہے۔ اگر ماں باپ اس کے عالم ہیں، مولوی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، پہلے سے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے ذہن میں پہلے ہی بیٹھ جاتا ہے مجھے بھی بڑے ہو کے یہ بننا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، لوگوں کو روکنا ہے، بری چیزوں سے روکنا ہے۔ کسی کے والد ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہونا غلط نہیں ہے، لیکن نیک ڈاکٹر ہو تو وہ بھی دیکھے گا میرے والد ڈاکٹر تو ہیں لیکن اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں۔
تو میں بھی انشاءاللہ ڈاکٹر ایسا بنوں گا جو نماز کی تلاوت کرتا. بس میرے بھائی دنیا کے ساتھ ساتھ کہیں ہم ایسے غافل نہ ہو جائیں کہ ہماری آخرت تباہ ہو جائے. ہم آخرت کی فکر کریں, نماز کو ادا کریں. ہمارا دن کا آغاز ہی قرآن کی تلاوت سے ہو. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو. بس مجھے امید ہے آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.